مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں میں کیا چاہتا ہوں، محشر کے دن میں اپنے لیے کیا کیا چاہتا ہوں، ان دنیا اینڈ ان ہیئر آفٹر آپ کی نیڈز کیا ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام نیڈز کو، ان تمام خواہشات کو ایز اے مسلم مد نظر رکھیے. اور اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سا نچوڑ، بہت ساری احادیث کا عطر بیان کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، علماء بیٹھے ہیں اور جانتے ہیں کہ میں جتنے جملے کہوں گا تقریباً تمام ہی کے موضوع پر نبی پاک کی حدیث موجود ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے. اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے. جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں. اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے. ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا. آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر. یہ ہے وظیفہ درود پاک. ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے. یہ چابی ہے سکسیس کی. اٹ از دا کی آف سکسیس. ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے. ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کر لیں. اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے. میں آپ کو الگ ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات. حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے. کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا. فرمایا بہت اچھی بات ہے لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے. کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا. فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا. اٹ مینز یہ سولوشن ہے. ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے.
سبحان اللہ. تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں, یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں. پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.